السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں مصر کے صدر سے پاک آرمی کے وفد کی ملاقات، ترک کمپنی راکٹ سان کے تیار کردہ کراؤک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی ترک لینڈ فورسز میں انڈکشن کی خبر پر بات کریں گے۔ عرب ڈیفینس سورسز کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی مصر میں پروڈکشن، ایرانین نیوی میں نئی ڈسٹرائر کی شمولیت سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ defensearabic.com ویب سائٹ نے 2 روز قبل اپنے ایک آرٹیکل میں مصر کی اپنے ملک کے اندر ایئر کرافٹ بنانے کی خواہش پر تفصیلاً بات کی۔ اس آرٹیکل میں کئی دہائیوں پر مشتمل مصر کی خواہش کو پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 ایئر کرافٹ سے ممکن بنانے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اس آرٹیکل کے مطابق مصر نے 60 کی دہائی میں حلوان 300 فائٹر نامی پروجیکٹ کا آغاز کیا، تاہم سوویت یونین نے اس کے خلاف کانسپائر کیا اور اس پروجیکٹ پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر 80 کی دہائی میں مصر نے فرانس سے کہا کہ وہ میراج 2000 طیارے مصر میں تیار کرے، جس پر امریکی مداخلت سے اس موقع کو ضائع کر دیا گیا۔ امریکہ نے اس وقت مصر کو امداد کے ذریعے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ مقامی سطح پر مینوفیکچر کرنے کی آفر دی تھی۔ اس وقت مصر نے اس آفر کو بجٹ پر کم سے کم برڈن ڈالنے کے لیے قبول کر لیا، لیکن امریکیوں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا اور 90 کی دہائی کے وسط میں مصر کے لیے ایئر کرافٹ کی مقامی سطح پر تیاری کے خواب کو چکنا چور کر کے جرمانہ ادا کر کے مصر کو ٹرکا دیا۔ اس تحریر کے مطابق مصر کا اب یہ خواب چین پورا کر سکتا ہے اگر وہ مصر کی نیڈز کو میٹ کرتے ہوئے انہیں ایک ٹیکٹیکل ایئر کرافٹ تیار کرنے میں مدد دے، جو قیمت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپریشن اور مینٹیننس میں بھی کم خرچ ہو، تاکہ اس طیارے کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بنایا اور آپریٹ کیا جا سکے۔ اس آرٹیکل کے آخر میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ممکنہ طور پر مصر کے لیے JF-17 تھنڈر بلاک 3 پوٹینشیل ہوم میڈ طیارے کے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، میرے خیال سے اگر آپ میں جستجو ہو تو پھر آپ بڑے سے بڑا چیلنج بھی عبور کر لیتے ہیں، لیکن اس آرٹیکل میں دوسروں پر مکمل بلیم ڈال دینا درست نہیں۔ ابھی بھی مصر کسی حد تک دفاعی اور سیاسی نقطہ نظر سے مغربی ممالک کا محتاج ہے۔ تاہم آپ کو یاد ہوگا میں اپنی ایک ویڈیو میں مصر کے ٹوتھ لیس F-16 کی بات کر چکا ہوں، جو کہ 200 سے زائد تعداد میں مصر کی ایئر فورس میں موجود ہیں، لیکن ان طیاروں کے ساتھ امریکہ نے مصر کو AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل فراہم نہیں کیے، جبکہ ان طیاروں کی آپریشنل اور مینٹیننس کاسٹ بھی بہرحال زیادہ ہی ہوگی، کیونکہ مصر کو ان کے لیے امریکہ کا ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر مصر اس طرح کا کوئی ہوم بیس پروجیکٹ شروع کرتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا جس کا آنے والے کئی اشروں تک اس کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ ایئر کرافٹ کوئی بھی ہو۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ایران کی نیوی میں 2 شپس کو شامل کر لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان 2 ملکی ساختہ بحری جہازوں کو ساحلی شہر بندر عباس میں ایک تقریب کے دوران نیوی کے بیڑے میں شامل کیا گیا۔ ان میں سے ایک دینا نامی ڈسٹرائر ہے اور دوسری شاہین نامی مائن سویپر۔ دینا دراصل 4تھی جمران کلاس ڈسٹرائر ہے جس کو ڈیفنس منسٹری کی نیول انڈسٹریز نے تیار کیا ہے۔ یہ ڈسٹرائر کئی طرح کے ایریل تھریٹس کو شناخت کرنے، ٹریک کرنے اور تباہ کرنے کے علاوہ آبدوزوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ اس پر ایک ہیلی کاپٹر ڈاگ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے 33 میٹر شاہین مائن سویپر کو بھی مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ شاہین مختلف اقسام کی مائنز کو ڈیٹیکٹ اور ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ 2 بحری جہازوں کی شمولیت اس سے پہلے ایرانین نیوی کی سپورٹ شپ خارگ کو آگ لگنے اور ڈوب جانے کے 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق راکٹ سان کا تیار کردہ کراؤک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اس سال کے آخر میں ترک مسلح افواج میں شامل کر لیا جائے گا۔ 125 ملی میٹر مین پورٹیبل کراؤک یعنی بلیک ایرو
اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو لائٹ ویٹ اور محدود فاصلے پر مار کرنے والے میزائلز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 1000 میٹر سے زائد ہے، جبکہ اس میں دن اور رات میں کام کرنے والا سسٹم موجود ہے۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر ایک اور ترک کمپنی ایسلسان سے حاصل کیا گیا ہے۔ مئی میں ہونے والے تجربات میں اس میزائل نے 100% کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ کمپنی کے مطابق اس میزائل کی رینج کو 2000 میٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل تمام طرح کے جدید ٹینکس کے خلاف کارآمد ہے۔ فرینچ یوکرینین کمپنی نے سعودی عرب کے مالی تعاون سے ملٹی مشن ریڈار تیار کر لیا ہے۔ 1L300 مگوسٹ نامی ریڈار دراصل ایک موبائل ریڈار ہے جو ایئر کرافٹ کے علاوہ بیلسٹک میزائلز کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹارگٹس کے لیے فائر کنٹرول گائیڈنس بھی فراہم کرتا ہے۔ اس گائیڈنس کی بدولت میزائل متعلقہ ہدف کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ ریڈار ملٹی مشن ہونے کی وجہ سے آرٹلری شیلز، مارٹرز اور میزائلز کے علاوہ ڈرونز کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کو سعودی عرب نے اسپانسر کیا ہے، جو خود اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ELM-2084 ملٹی مشن ریڈار کے ہم پلہ ریڈار خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایجپشین ذرائع ابلاغ کے مطابق پاک فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے گزشتہ روز مصری صدر سے قاہرہ میں ملاقات کی۔ جنرل ندیم رضا کے ساتھ پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار کے وزیر، پاکستان کے مصر میں سفیر کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد ذکی بھی موجود تھے۔ صدارتی ترجمان کے مطابق ایجپشین صدر نے صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے وفد کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ صدر عبد الفتح السیسی نے دونوں ممالک کے تاریخی دوستانہ تعلقات کی تعریف کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے اور خاص طور پر دنیا بھر کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا گیا۔ فرانس جرمنی میں موجود ایک تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ جرمن فوج میں کامبیٹ ڈرون کے پوٹینشیل اٹیک سے دفاع کی صلاحیت موجود نہیں۔ اس تھنک ٹینک کے مطابق موجودہ دور میں ڈرون سے نمٹنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جرمن آرمی اس حوالے سے پوری طرح اکپ نہیں۔ حالیہ تجزیہ خاص طور پر ترک ڈرونز کے آذربائیجان کی جانب سے ناگورنو کراباخ میں کامیاب استعمال پر کی جانے والی اسٹڈی کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اس تھنک ٹینک کے مطابق اگر جرمن فوج کو ایسی صورتحال میں آذربائیجان کا سامنا کرنا پڑتا تو ان کے لیے بھی نتائج آرمینیا کی فوج سے زیادہ مختلف نہ ہوتے۔ یہ بات جرمن انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ لیفٹیننٹ کرنل مائک کارل نے کہی۔ ویورز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک بارود سے بھرے نامعلوم ڈرون نے عراق کے شہر بغداد میں بین الاقوامی ایئرپورٹ پر موجود امریکی عسکری تنصیب کی دیوار کو ہٹ کیا۔ حالیہ واقعہ بلاد ایئر بیس پر ہونے والے راکٹ حملے کے ایک ہفتے بعد ہوا ہے۔ یاد رہے کہ عراقی صوبے صلاح الدین میں موجود بلاد ایئر بیس پر امریکی کانٹریکٹرز موجود ہیں، جبکہ ایک اور راکٹ نے وکٹری ملٹری بیس کو ہٹ کیا جس کو امریکی طیارے استعمال کرتے ہیں۔ اتوار کے روز ایک سڑک کے کنارے لگی IED نے صلاح الدین ہائی وے پر امریکی کانوائے کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح سے 10 جون کو بغداد کے نزدیک ہونے والے حملے میں بارود سے بھرے 3 ڈرونز کو استعمال کیا گیا، جس میں سے ایک کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد امریکی محکمہ جسٹس نے عراق میں امریکیوں پر حملے میں ملوث افراد کی نشاندہی کرنے والے کے لیے $3 ملین کا انعام مقرر کیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔